السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، جن عورتوں کے کردار اور عزیمت و استقامت نے انسانی تاریخ کو نئی زندگی کا سورج عطا کیا ہے، ان میں روشن ترین نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ہاجرہ مصر کی رہنے والی شاہی محل کی کنیز تھیں۔ بادشاہ نے انہیں ہبہ کر کے حضرت سارہ علیہ السلام کو دے دیا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ یہیں سے ان کی داستان شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی کنیز حضرت ہاجرہ کو ہبہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا کہ شاید ان سے کوئی وارث پیدا ہو جائے۔ اور اللہ کا فضل و کرم یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن ولادت کے بعد حضرت سارہ کو غیرت ستانے لگی۔ جب سبک حالی زیادہ بڑھی تو انہوں نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ بچہ کو لے کے کہیں دور چلی جاؤ۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یوں نقل کیا ہے کہ حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے نومولود کو لے کے چلے اور جا کے بیت اللہ کے جوار میں فروکش ہوئے۔ وہاں مسجد کے بالائی حصہ میں زمزم کے پاس ایک درخت تھا، وہیں ہاجرہ علیہ السلام کی قیام گاہ بنائی گئی، اور ایک تھیلے میں انہوں نے کچھ کھجوریں رکھ لیں اور ایک مشکیزے میں کچھ پانی، اور یہی توشہ لے کے وہ تنہا اس جگہ پہ ٹھہر گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ سے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے کچھ دور تک چلتی رہیں۔ وہ کہتی رہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے کہ اس سنسان ویرانے میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سناٹے اور یہ خاموش پہاڑ کی چوٹیاں اس کو لوریاں سنائیں گی۔ وہ چلتی رہیں اور ان کی بے قراری کی زبان پوچھتی رہی، لیکن ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ ان کی اس خاموشی کا راز سمجھنے میں ان کو دیر نہیں لگی، چنانچہ فوراً ہی ایمان کی پختگی اور ایمان کی کرختگی ان کے اندر آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بس اتنا بتا دیجئے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا تب کوئی بات نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے تو کوئی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور ہمارا یہ عمل ہرگز بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا ولولہ اور جوش ہے ایمان کا۔ سنسان علاقے میں ایک عورت کا اپنے نومولود چھوٹے بچے کو لے کے رہنا، اور صرف اس بات کے سہارے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی عورت کو کسی سنسان علاقے میں کہہ دیا جائے کہ جاؤ وہاں رہو، اور اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بس چند کھجوریں اور مشکیزے میں تھوڑا پانی ہو، کوئی بھی عورت تیار نہیں ہوگی، ہرگز بھی تیار نہیں ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے اس کو اپنے ذات کی فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوگا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اولاد ہے، اپنی اولاد کی ایک عورت کو بہت ہی فکر ہوتی ہے، وہ فوراً اس سوچ میں پڑ جائے گی تو میرا تو جو ہوگا وہ ہوگا ہی، اس اولاد کا کیا ہوگا۔ اس سنسان علاقے میں ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے صرف ایک بات سنی کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم پہ انہوں نے وہاں پہ ٹھہرنا گوارا کر لیا۔ سبحان اللہ، کیا ولولہ اور جوش تھا ہمارے سابقات کا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ وہی مطمئن ہو کے اپنے قیام کی طرف لوٹ آئیں اور اپنے بچے کو گود میں لے کے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ گئیں۔ لیکن ایک مشکیزے کا پانی کب تک ساتھ دیتا؟ آخر ختم ہو گیا۔ اب پیاس انہیں ستانے لگی، بچے کا ہونٹ بھی خشک ہونے لگا۔ کچھ دیر ہوئی تو بے قراری کے ساتھ وہ اپنے پاؤں سے کھیلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ سے دیکھا نہ گیا، اسے تنہا چھوڑ کے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگی۔ قریب ہی صفا نامی پہاڑی تھی، اس پہ چڑھ گئیں۔ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، بہت دیکھا، ہر طرف دیکھا، لیکن کہیں کوئی انسان انہیں نظر نہیں آیا کہ شاید کوئی کچھ تھوڑا سا پانی، ایک گھونٹ پانی، تھوڑا سا ہی پانی انہیں مل جائے۔
لیکن وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں جو ان کو نظر آتا۔ آخر کار جب کوئی نظر نہیں آیا تو وہ دوڑتے ہوئے مروہ تک گئی۔ اس کے اوپر چڑھ کے ہر طرف نگاہ دوڑائی لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ پھر وہاں سے نیچے اتری، پھر دوڑ کے صفا پہاڑی پہ گئی۔ اسی طرح صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، وہ 7 بار چکر لگاتی رہیں، اور 7ویں بار دوڑنے کے بعد جب وہ مروہ پہ چڑھیں تو انہیں وہ ایک انسانی آواز سنائی دی۔ وہ رک گئی، پھر سوچنے لگی کہ بھلا یہاں پہ آواز کیوں کرا سکتی ہے، یہ ہواؤں کی سرگوشیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ان کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ فوراً پکار اٹھی، اے رحم دل صاحب، تم کون ہو، کہاں ہو، ممکن ہے تو پانی کے 2 گھونٹ پلا جاؤ۔ ناگاہ زمزم کے پاس انہیں ایک نورانی فرشتہ نظر آیا۔ فرشتے نے زمزم کے پتھروں پہ اپنی ایڑیاں رگڑی اور پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت میں روتے ہوئے اپنی ایڑیاں رگڑتے رہے اور اس رگڑ سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ واللہ عالم کیا بہتر تھا اور کیا صحیح تھا، لیکن یہ کہ وہاں پہ انہی کے بدولت زمزم کا چشمہ ابل پڑا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اٹھیں اور وہ مشکیزہ بھرنے لگیں۔ جب مشکیزہ بھر گیا تو پانی پی کے سیر ہوئی اور پھر اپنے بچے کی دیکھ ریکھ شروع کی۔ فرشتے نے کہا، حاجرہ آپ بالکل مطمئن رہیں، کسی بات کا ذرا بھی خوف نہ کریں، آپ کی گود کا لڑکا بڑا اقبال مند ہے، وہ اسی جگہ اپنے والد کے ہمراہ بیت اللہ کی تعمیر کرے گا۔ اللہ اپنے نیک بندوں سے اسی طرح کام لیتا ہے اور ان کی حفاظت و نصرت کرتا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو کہ اسلام کا مرکز ہے، جس کی تعمیر میں حضرت حاجرہ کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا ہے، وہ کنیز تھی، انہیں یہ سعادت کیوں ملی؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ پہ پورا بھروسہ کیا اور اللہ کی رضا کی خاطر صعوبتیں برداشت کرنے کو قبول کر لیا۔ دور حاضر میں دین کی تعمیر جدید کے لیے کسی عورت کے اسی کردار کی ضرورت ہے۔ اسلام آواز دے رہا ہے کہ کیا ہے کوئی عورت جو اس آواز پہ لبیک کہے اور حضرت حاجرہ کی طرح اسلام کو وہ ثبوت دے جو اس کی منتشر قوتوں کو ایک مرکز پہ جمع کر دے۔ لیکن افسوس ہمیں ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسا نہیں مل سکتا، اور مل نہیں رہا اور مل بھی نہیں سکتا۔ اب اللہ ہی بہتر جانے، اس کے بارے میں کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضرت حاجرہ جیسی سیرت کا حامل بنائے، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔